بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین وصلی اللہ وسلم وبارک علی نبینا محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین اما بعد۔ ہم لوگ آج منار السبیل فی شرح الدلیل للشیخ ابراہیم بن محمد بن ضویان، اس کتاب میں ہم لوگ کتاب الطہارہ پڑھ رہے ہیں، اور کتاب الطہارہ میں بھی باب ما یوجب الغسل، یہ باب کے تحت ایک فصل ہم لوگ پڑھ چکے ہیں۔ اس فصل کے شروع میں کہا گیا تھا وہ شروط الغسل سبع، غسل کے 7 شرائط ہیں۔ ان کے آخر میں انہوں نے کچھ چیزیں ایسی ذکر کی ہیں کہ پانی وضو کے لیے یا غسل کے لیے کتنا استعمال کرنا چاہیے۔ اس کے بعد یہاں پر ایک چیز وہ ذکر کر رہے ہیں وہ یکرہ الاسراف، کہ پانی حد سے زیادہ اس میں استعمال کرنا وضو میں یا غسل میں یہ مکروہ ہے، ناپسندیدہ ہے، یہ بات وہ ذکر کر رہے ہیں۔ جی شیخ، یہیں سے ہم لوگوں کو شروع کرنا ہے، شروع کریں شیخ۔ نحمده ونصلي على رسوله الكريم أما بعد. ويكره الإسراف لما روى ابن ماجه أن النبي صلى الله عليه وسلم مر بسعد وهو يتوضأ فقال ما هذا السرف؟ فقال أفي الوضوء إسراف؟ قال نعم وإن كنت على نهر جار لا الإسباغ بدون ما ذكر أي المد والصاع، وهذا مذهب أكثر أهل العلم. قاله في الشرح لأن عائشة كانت تغتسل هي والنبي صلى الله عليه وسلم من إناء واحد يسع 3 أمداد أو قريبا من ذلك. رواه مسلم وروى أبو داود والنسائي عن عمارة بنت كعب أن النبي صلى الله عليه وسلم توضأ فأتي في إناء قدر ثلثي المد. فأتي بماء في إناء قدر ثلثي المد. أيوة. ويباح الغسل والوضوء في المسجد ما لم يؤذي به أحدا أو يؤذى المسجد. قال ابن المنذر أباح ذلك من نحفظ عنه من علماء الأمصار. جی من نحفظ عنه من علماء الأمصار. وروى عن أحمد أنه وروي عن أحمد عن أحمد أنه كره صيانة المسجد. وروي عن أحمد أنه كره صيانة للمسجد عن البصاق وما يخرج من فضلات الوضوء. ذكره في الشرح. وفي الحمام إن أمن الوقوع في المحرم نص عليه لما روى عن ابن عباس أنه اس میں محرم نہیں بولیں گے، محرمی. في المحرم نص عليه لما روى عن ابن عباس أنه دخل حماما كان بالجحفة. وعن أبي ذر نعم البيت الحمام يذهب إن أمن الوقت. ويذكر بالنار فإن خيف كره خشية المحظور. وروي ابن أبي شيبة في مصنفه وروى ابن أبي شيبة في مصنفه عن علي وابن عمر رضي الله عنهما بئس البيت الحمام يبدي العورة ويذهب الحياء. وإن علم حرم لأن الوسائل لها أحكام المقاصد.
جی صلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین. چلیے، بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمد للہ رب العالمین، وصلی اللہ وسلم وبارک علی نبینا محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین، اما بعد. ہم لوگ منار السبیل فی شرح الدلیل اس کتاب میں کتاب الطہارہ باب ما یوجب الغسل، اور اس میں بھی آخری فصل ہم لوگ پڑھ رہے ہیں. اس فصل میں اس بات کا تذکرہ تھا کہ غسل کے کیا شرائط ہیں. جیسا کہ اس سے پہلے بھی ذکر ہوا تھا کہ جو چیز جس کی وجہ سے غسل واجب ہو رہا ہے وہ ختم ہو جائے، پھر غسل کی نیت ہو، آپ مسلمان ہوں، عقل ہو، تمیز ہو، مائے طہور مباح ہو، اور ایسی چیز جو پانی کو روکتی ہو آپ کے بدن پر گرنے سے، لگنے سے، اس کو آپ ہٹا دیں. یہ 7 شرائط انہوں نے ذکر کیے تھے. اس کے بعد غسل ہی سے متعلق یہاں پر کچھ چیزیں اور وہ ذکر کر رہے ہیں، جس میں یہ بات آئی کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم 1 مد سے وضو کیا کرتے تھے، اور 1 ساع سے 5 مد تک آپ صلی اللہ علیہ وسلم غسل کیا کرتے تھے. یہ حضرت انس رضی اللہ عنہ کی حدیث ہے. یہاں اب جہاں سے ہم لوگوں کو آج کا سبق پڑھنا ہے اس میں یہ ذکر ہو رہا ہے وَيُكْرَهُ الْإِسْرَافُ. پانی میں اسراف یعنی ضرورت سے زائد خرچ کرنا، یہ اسراف میں آتا ہے. یہ ناپسندیدہ عمل ہے، گرچہ کہ آپ وضو کر رہے ہیں، ایک عبادت کر رہے ہیں، اس میں آپ ضرورت سے زیادہ پانی خرچ نہ کریں. تو اسی لیے وضو میں 3 بار سے زیادہ دھونا یہ مکروہ ہے، یہ ناپسندیدہ ہے. اگر ضرورت نہ ہو، اگر ایک آدمی جو کوئی دھول مٹی میں کام کرتا ہے، اگر اس کو 2-3 مرتبہ دھونے سے بھی پاک نہیں ہوا، اس کو ضرورت پڑ جا رہی، تو وہ اس کو علماء نے جائز قرار دیا. لیکن اس طرح بلا ضرورت آدمی 3 بار سے زیادہ دھوئے یا پانی اس میں زیادہ پھینکے، پانی زیادہ بیکار کرے، یہ ساری چیزیں منع ہیں. یہاں پر وہی بات کہی جا رہی ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا حضرت سعد پر سے گزر ہوا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا کہ یہ کیا اسراف ہے؟ انہوں نے کہا اللہ کے رسول، کیا وضو میں بھی اسراف ہوتا ہے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا ہاں، اگرچہ کہ تم جو ہے ایک بہتی نہر کے بازو پہ بیٹھ کر بیکار کر رہے ہو پانی، تو پھر اس طرح یہ کام تمہارا اسراف ہی شمار ہوگا. یہ تو جتنا یہاں پر ذکر کیا گیا ہے وہ حد سے زیادہ، یعنی جو حدیں ذکر کی گئی ہیں، مد ہے یا 1 مد میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم وضو کیا کرتے تھے، اب اس کے بالمقابل آپ 5-6 مد، 8-7 مد اس طرح استعمال کرتے ہیں تو یہ اسراف ہے. اور یہاں ایک جملہ، ایک قید وہ ذکر کر رہے ہیں لل اسباغ بدون ما ذکر ای المد والصاع. یہ اسباغ کرنا یعنی مکمل کرنا، پوری طرح پانی پہنچانا، یہ جو ذکر ہوا ہے مد کا یا ساع کا غسل کے لیے اور وضو کے لیے، یہ اگر کوئی آدمی مکمل کرتا ہے تو یہ نہیں کہا جائے گا کہ یہ اسراف کر رہا ہے. کم سے کم 1 مد پانی تو استعمال ہی ہوگا. اب آپ اس کو یہ نہیں کہیں گے کہ بھائی 1 مد کیوں کر رہے ہو، آپ کو تو آدھے مد میں کام کر لینا چاہیے. اس طرح نہیں کہنا چاہیے، اور اس کو اسراف نہیں کہا جائے گا اگر آپ 1 مد میں اپنا وضو مکمل کر لیتے ہیں. وهذا مذهب أكثر أهل العلم، قاله في الشرح لأن عائشة كانت تغتسل هي والنبي صلى الله عليه وسلم من إناء واحد يسع 3 أمداد أو قريبا من ذلك. 3 مد پانی سے بھی غسل کا ثبوت ہے حضرت عائشہ کے ساتھ. یہ روایت صحیح مسلم کی ہے. اور اسی طرح ابو داؤد نسائی میں ام عمارہ بنت کعب سے روایت ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے وضو کیا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے جتنا پانی لایا گیا تھا وہ ثلثی المد تھا. ثلثی المد کہتے ہیں یعنی 1 مد کا 2/3 حصہ، یعنی پورا مد بھی نہیں، پورا مد بھی نہیں. اگر ہم مان لیتے ہیں کہ بھئی مد میں تقریباً 700 ملی پانی ہوتا ہے، تو پھر یوں مان لیں کہ جیسے 450 ملی، آدھے لیٹر کے قریب
پانی میں بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے وضو کیا، یہ بات وہ بتلانا کہہ رہے ہیں۔ ويباح الغسل والوضوء في المسجد ما لم يؤذ به، غسل اور وضو دونوں ہی مسجد میں کرنا جائز ہے جب تک کسی کو آپ کے اس وضو سے یا اس غسل سے تکلیف نہ ہو۔ اب یہ تو اس وقت کی بات ہے جب یعنی مسجد میں الگ سے اس کا انتظام نہیں ہوتا تھا، وضو خانے الگ، حمام الگ۔ اب چونکہ اس کا الحمدللہ ہر جگہ الگ انتظام کر دیا گیا ہے، اب کسی کو اس سے تکلیف بھی نہیں ہوتی، نماز کی جگہ الگ کر دی گئی ہے، وہاں نہ پانی گرایا جاتا ہے، نہ اس کام کے لیے مسجد کو گندا کیا جاتا ہے، تو پھر اس طرح کی کوئی کراہت نہیں ہے مسجد میں وضو کرنے میں اور مسجد میں غسل کرنے میں۔ یہاں پر جو بات ہو رہی ہے کہ جب تک آپ کسی کو اپنے وضو سے یا اپنے غسل سے تکلیف نہ دیں، او یؤذی المسجد، یا مسجد کو تکلیف نہ دیں۔ مسجد کو تکلیف نہ دینے کا مطلب یہ ہے کہ اگر غسل کے لیے کوئی خاص جگہ نہ تھی، اب مسجد ہی کے کونے میں آدمی غسل کرنے لگے، وہیں پر تھوکے اور وہیں پر ساری صفائی کرے، تو پھر اس سے روکنے کے لیے بعض ائمہ نے یہ بات کہی کہ مسجد کی حفاظت کی خاطر اس طرح غسل اور وضو یہاں پر نہیں کرنا چاہیے۔ لیکن جب اس سے مسجد نہ گندی ہو رہی ہے نہ کسی کو تکلیف ہو رہی ہے، تو اس طرح کی گنجائش ہے کہ وضو اور غسل مسجد میں کیا جا سکے۔ ابن منذر کہتے ہیں اباح ذلك من نحفظ عنه من علماء الامصار، سارے ہی علماء نے اس کو جائز قرار دیا۔ امام احمد نے اس کو ناپسند سمجھا، اور اس کی وجہ یہ تھی کہ وہ مسجد کو محفوظ رکھنا چاہ رہے تھے، یہ مقصد ان کے پیش نظر تھا۔ وما يخرج من فضلات الوضوء، جو بھی وضو کے پانی سے وضو کرتے ہوئے آدمی کی جو گندگی نکلتی ہے، اس سے مسجد کو محفوظ رکھنا، اس نقطہ نظر سے امام احمد نے اس کو مکروہ سمجھا۔ لیکن اب الحمدللہ یہ ساری باتیں الگ الگ کر دی گئی ہیں، وضو خانہ، حمام، نماز کی جگہ، یہ ساری چیزیں الگ کر دی گئی ہیں، تو اس طرح کی کوئی کراہت کی بات نہیں ہے، غسل وضو کیا جا سکتا ہے۔ اب یہاں پر دوسری چیز ذکر کی جا رہی ہے، وفی الحمام ان امن الوقوع فی المحرم نص علیہ، تو یباح الغسل فی المسجد ما لم یؤذی به احد، اور اسی طرح عطف ہے ویباح الغسل فی الحمام ان امن الوقوع فی المحرم، یہ اس کا عطف واو سے اس میں بھی کیا جا رہا ہے۔ حمام میں غسل کرنا یہ بھی جائز ہے اگر آدمی محرم کام میں واقع ہونے کا اندیشہ نہ ہو، یعنی ڈر نہ ہو کہ یہاں کوئی محرم کام ہوگا۔ اصل میں حمام سے مراد یہاں پر یہ حمام نہیں جو ہم لوگ استعمال کرتے ہیں قضاء حاجت کے لیے، بلکہ یہاں یہ حمام مراد ہے جو پہلے زمانے میں ایک بند جگہ میں یہ ہوتا تھا، یا ایسی جگہ جہاں پر گرم پانی جس سے بھاپ آتے رہتی تھی، ایسے پانی کا انتظام ہوتا تھا، اسی لیے وہاں پر جا کر لوگ نہاتے تھے اور اپنا میل کچیل نکلنے میں وہ مددگار بھی ہوتا تھا، اتنے بھاپ کا جو پانی ہے جس سے میل کچیل بھی نکل جاتا تھا۔ یہاں پر انہوں نے یہ بات اس لیے کہی کہ حمام میں عموماً ہوتا یہ بھی تھا اس وقت کہ لوگ بہت سارے ایک ساتھ نہانے کی کوشش کرتے تھے، تو اب جہاں پر ایسی بات ہو کہ سارے لوگ ایک وقت میں ایک جگہ نہا رہے ہوں اور وہاں پر ایک دوسرے کے سطر پوشی کا خیال نہ رکھا جائے صحیح طور پر، تو یہ چیز ممنوع ہونے کا سبب بن سکتی ہے۔ یعنی اگر کہیں ایسا ہے کہ بہت سارے لوگ نہا رہے ہیں اور اس میں سطر پوشی کا خیال نہیں ہے، یا پھر ایسا بھی ہے کہ عورتیں مرد ایک جگہ نہا رہے ہیں، تو اگر ایسا بھی ہے تو ان صورتوں میں آدمی کو ایسی جگہوں میں نہانا درست نہیں ہے جہاں پر بے پردگی ہو رہی ہو، اور جہاں پر کیا کہتے ہیں محرم میں پڑھنے کا آپ کا اندیشہ ہے، تو ایسی صورت میں ایسی جگہ نہانا یا غسل کرنا نہیں چاہیے جہاں پر اس طرح کی باتیں ہوں، یا اختلاط مرد و زن ہو، یا پھر ایسی بات ہو کہ آپ ہی نہا رہے ہیں، آپ کے ساتھ مرد بھی نہا رہے ہیں لیکن سطر پوشی کا خیال نہیں ہے، تو ایسی صورتوں میں نہیں نہانا چاہیے۔ لیکن اگر ان ساری چیزوں سے کیا کہتے ہیں محفوظ
رہنے والا مقام ہے تو پھر وہاں پر نہایا جا سکتا ہے. لما روي عن ابن عباس انه دخل حماما كان بالجحفہ. یہ جحفہ ایک علاقے کا نام ہے. یہ ہم نے جو مواقیت پڑھے تھے اس میں اہل شام کے لیے جحفہ کا ذکر آیا تھا. تو یہ جحفہ میں حضرت ابن عباس ایک حمام میں داخل ہوئے. تو مطلب ہے کہ اس سے حضرت ابن عباس کے اس عمل سے جواز کا پہلو نکال رہے ہیں. وعن ابی ذر، اور ابو ذر سے یہ ایک روایت ہے، نعم البیت الحمام، حمام کتنی اچھی جگہ ہے، یذہب الدرن ویذکر بالنار، کہ میل کچیل یہاں چلا جاتا ہے نہانے سے، اور یہاں اتنے جو گرم بھاپ کا گرم پانی میں نہانے سے جہنم کی یاد بھی تازہ ہو جاتی ہے. تو یہ بات اس بات کے پیش نظر جواز کا پہلو نکالا گیا، لیکن یہاں پر یہ چیز ہمارے ذہنوں میں ہونا چاہیے کہ ایسے کسی محرم کا اندیشہ نہ ہو. فَإِنْ خِيفَ كُرِهَ خَشْيَةَ الْمَحْظُورِ، اگر ڈر ہو تو پھر ایسی صورت میں مکروہ ہے. کیوں؟ محرم کام میں یا ممنوع کام کے ارتکاب کے ڈر سے. کیا ہو سکتا ہے مثلا اب کے دور میں، مثال کے طور پر کیا ہو سکتا ہے مشائخ، کہ اگر کہیں اس طرح کے نہانے کی جگہیں ہوں اور وہاں پہ محرم میں پڑھنے کا ایک اندیشہ ہو یا امکان ہو، کیا کس طرح کے امکانات ہو سکتے ہیں؟ بہت خطرناک ہو سکتے ہیں، زنا وغیرہ میں وقوع ہونے کا بھی اندیشہ رہے گا. اب آج کل کا جس طرح کا ماحول ہے وہ بھی ہو سکتا ہے. اس کے علاوہ یہ آج کل بہت سارے جگہوں پہ یہ خفیہ کیمرے لگانے کا بھی امکان رہتا ہے. بسا اوقات جو لوگ شرپسند لوگ رہتے ہیں ایسی جگہوں کو وہ خفیہ کیمروں کے ذریعے سے بھی قید کرنے کی کوشش کرتے ہیں. تو پھر ایسے ساری چیزوں سے اگر پرامن ہو ماحول تو ٹھیک ہے، پھر ورنہ جو ہے جہاں پر بھی اس بات کا امکان ہو کہ کیمرے لگائے جا رہے ہیں یا پھر اس طرح کا اختلاط ہے، تو ایسی جگہوں سے پرہیز کرنا زیادہ بہتر ہے. اس کے بعد یہاں پر ابن ابی شیبہ، مصنف ابن ابی شیبہ کی ایک روایت حضرت علی بن عمر رضی اللہ عنہما سے ہے. اس کے اندر دیکھیے یہ اس کی برائی بیان کر رہے ہیں، اس کے تعلق سے جو ہے کہہ رہے ہیں کہ اس کے منفی پہلو کیا ہے. بئس البیت الحمام یبدی العورہ ویذہب الحیاء، کیا بیکار جگہ ہے حمام، کیونکہ یہاں پر ایک آدمی کی ستر پوشی کا خیال نہیں ہوتا ہے اور یہ بے حیائی کا مظہر ہے یا بے حیائی کی جگہ بن جاتی ہے. یہاں پر انسان سے حیا جاتی رہتی ہے. تو جب انسان ایک دوسرے کے ستر پوشی کا خیال، اپنے ستر پوشی کا خود خیال نہ رکھے، تو مطلب یہ کہ ایسی جگہ جہاں پر ہر کوئی اپنی ستر پوشی کا خیال نہ کرے، تو ایسی جگہ انسان جائے گا تو وہ ماحول غلط رہے گا، تو پھر اس کا اثر لے گا اور اس کا اثر یہ ہوگا کہ انسان سے حیا، شرم و حیا ختم ہوگی جائے گی. وَإِنْ عُلِمَ حَرُمَ، انہوں نے ایک چیز کہی کہ اگر یہ چیز معلوم ہو جائے، پہلے سے آپ کو پتہ ہو جائے کہ بھئی یہ جگہ جہاں نہانے کی بات یا نہانے کی مختلف سہولیات رکھی گئی ہیں، وہاں پر ایسی حالت ہے کہ اختلاط و مرد و زن ہے اور بھی دیگر ساری چیزیں ہیں، تو پھر ایسی جگہوں میں نہانا ہی غلط ہے، بالکل حرام ہے، کیونکہ اس طرح بے حیائی اور اس طرح کی بے پردگی کی اجازت نہیں ہے. لأن الوسائل لها احکام المقاصد، کیونکہ یہ جو وسائل ہیں ایک حرام کام میں پڑنے کے، وہ محض ایک وسیلہ ہی اس کام کو حرام بنا دیتا ہے. نہانا حرام نہیں ہے، نہانا فی نفسی ہی، غسل کرنا یا پاکی حاصل کرنا یہ حرام نہیں ہے، لیکن ایسی جگہ جا کر نہانا جہاں پر بے پردگی ہو، جہاں پر بے حیائی ہو، تو وہاں پر جا کر نہانا یہ حرام ہے. بات سمجھ میں آ رہی مشائخ؟ الوسائل لہا حکم المقاصد، یہاں پر جو بات کہہ رہے ہیں کہ جو یہ وسائل ہیں بالکل ان کے لیے مقاصد کا حکم، یہ کیا اس کا مفہوم سمجھ میں آ رہا ہے؟
تو یہ سب سے پہلا مقصد ہے کہ انسان یہ باحیا رہے، اپنے ستر پوشی کا خیال رکھے، یہ ساری چیزیں مقصود ہیں۔ تو اب اگر یہاں اس مقصود میں خلل ہوتا ہے تو پھر ایسی صورت میں کہیں گے کہ ایسی جگہ جہاں پر یہ ساری باتوں کی پابندی نہ ہو سکے وہاں پر جا کر نہانا حرام ہے۔ تو یہاں تک یہ فصل آج مکمل ہوئی، پہلی فصل۔ اس میں ایک اور فصل ہے، انشاءاللہ ہم لوگ اس کو اس کے بعد والے حلقے میں پڑھتے ہیں۔ نکتفی بہذا القدر وصلی اللہ وسلم وبارک علی نبینا محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔